السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کا طریقہ اور اس نماز کی فضیلت کیا ہے، کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے اور اس نماز کے اندر کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے اور کس وقت پڑھی جاتی ہے، کتنی دفعہ پڑھی جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ صلاۃ التسبیح اس نماز کے پڑھنے کا بے حساب ثواب ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح ہر روز ایک مرتبہ پڑھیں، اور اگر ہر دن نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو ایک بار ضرور پڑھیں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینہ میں ایک بار ضرور پڑھیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک دفعہ ضرور پڑھیں، اور اگر سال میں ایک دفعہ بھی نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم اپنی پوری زندگی میں، پوری عمر میں کم سے کم ایک بار اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس نماز کی کتنی اہمیت ہے اور اس نماز کے اندر کتنا زیادہ ثواب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس نماز کے حوالے سے اتنی تاکید فرمائی۔ تو چلیے اب ہم جانتے ہیں کہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی کتنی رکعت ہے۔ تو یہ نماز یعنی صلاۃ التسبیح 4 رکعت ہے، اور اس کی نیت آپ یوں کریں گے، جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد پاک جگہ پر مصلی بچھا کر پچھم کی طرف چڑھا کر کے کھڑے ہو جائیں، جیسے اور نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس کی نیت آپ کریں، تو نیت اگر اردو میں کرنا چاہیں تو اس طرح سے کریں۔ نیت کی میں نے 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف۔ اتنا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے جس طرح سے اور نمازوں میں ناپ کے نیچے باندھتے ہیں، ہاتھوں کو باندھ لیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں، اور ثنا پڑھنے کے بعد یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسے 15 دفعہ پڑھیں، 15 دفعہ۔ اس کے بعد پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ، اور پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ، اور پھر سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی ایک سورہ پڑھیں۔ جب یہ سب کچھ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد رکوع جانے سے پہلے یہی تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسے 10 دفعہ پڑھیں۔ 10 دفعہ پڑھ لینے کے بعد پھر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع چلے جائیں، اور رکوع کے اندر جو رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، اسے 3 دفعہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر تکبیر یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جانے کے بعد پھر سے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ چلے جائیں، اور سجدہ میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ جو سجدہ کی تسبیح ہے اسے پڑھیں۔ اسے پڑھنے کے بعد پھر سے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں جو ہم نے بتایا۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر دوسرا سجدہ جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے جو ہم نے بتایا۔ اس کے بعد پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ جائیں، اور دوسرے سجدے میں بھی 3 دفعہ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد یہ والی تسبیح پڑھیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ مکمل پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اب کھڑے ہونے کے بعد جس طرح سے پہلی رکعت میں آپ نے 15 دفعہ ثنا پڑھنے کے بعد پڑھا تھا، اسی طرح سے پھر سے 15 دفعہ سب سے پہلے اس تسبیح کو پڑھیں۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد کوئی بھی ایک سورہ، اس کے بعد پھر سے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر رکوع جائیں، 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں، اور تسبیح پڑھنے کے بعد پھر سے 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد پھر سے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، اور سجدے میں تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اسی تسبیح کو پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر دوسرا سجدہ جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے جو ہم نے بتایا۔ پھر دوسرا سجدہ جائیں، وہاں بھی تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں قعدہ اولیٰ کے لیے، اور بیٹھ کر تشہد پڑھیں، یعنی التحیات للہ والصلوات، پورے تشہد کو پڑھیں۔ جب مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد جس طرح سے اور رکعتوں میں آپ نے
तस्बीहात को पढ़ा है सबसे पहली मरतबा 15 दफ़ा, फिर रुकू जाने से पहले 10 मरतबा, रुकू में 10 मरतबा, रुकू से उठने के बाद 10 मरतबा, सजदा में 10 मरतबा, और एक सजदा करने के बाद जब बैठते हैं तो उसमें 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदा में 10 मरतबा। तो इस तरह से आप तीसरी रकात में भी, ठीक इसी तरह से चौथी रकात में भी तस्बीहात को दोहराएं। इस तरह से चारों रकात मुकम्मल करें। और चारों रकातों में आप ये ध्यान रखें कि सबसे पहले 15 दफ़ा पढ़ना है, फिर रुकू जाने से पहले 10 मरतबा, रुकू में 10 मरतबा, रुकू से उठने के बाद 10 मरतबा, सजदा में 10 मरतबा, एक सजदा करने के बाद जो बैठेंगे तो उसमें 10 मरतबा, फिर दूसरा सजदा जाएंगे तो उसमें 10 मरतबा। इस तरह से हमें हर रकात में पढ़ना है। और एक रकात में 75 मरतबा ये तस्बीह होनी चाहिए हर रकात में। इस तरह से हम अपनी रकात को मुकम्मल करके जब चारों रकात हमारी मुकम्मल हो जाएगी तो काद अखीरा में हम तशहुद पढ़ने के बाद रोशनी पढ़ें और दुआ मासूरा पढ़ने के बाद सलाम फेर कर अपनी नमाज को मुकम्मल कर लें, जिस तरह से और नमाज़ों को मुकम्मल करते हैं। तो नाज़रीन, ये रहा सलातुत तस्बीह के पढ़ने का मुकम्मल तरीका। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से इस नमाज के पढ़ने का तरीका सीख गए होंगे। तो जब आप सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीका जान गए तो इसके बाद आप या तो हो सके तो रोज़ाना या हफ्ता में 1 दफ़ा या फिर हर महीना में 1 दफ़ा या साल में 1 दफ़ा कम से कम इस नमाज को ज़रूर पढ़ें। और अगर किसी से यह ना हो सके तो कम से कम अपनी ज़िंदगी में 1 दफ़ा इस नमाज को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इस नमाज की बहुत बड़ी फजीलत है और बहुत ज़्यादा सवाब है। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगाएं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इसका हुक्म कितनी ताक़त के साथ दिया है। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम सबों को नमाज़ पढ़ने और नमाज़ों की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।